بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون ہیں جن کی آمد پر خانہ کعبہ کو کعبہ ہونے پر فخر ہونے لگا اور ملائکہ آسمان پر جھومنے لگے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے، سجدہ ریز ہونے لگے اور جشن منانے لگے۔ وہ کون ہیں جن کا نور پورے عالم میں چھا گیا اور دنیا کی ہر چیز ان کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے۔ آپ بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت ابو مطلب ہے۔ جب آپ کی والدہ امید سے تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا ہمیشہ ان پر سایہ کیے رہتا، اور جب وہ کسی درخت کے پاس سے گزرتی تو وہ درخت ان کو سجدہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، اور آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ سورج کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی دائی شفا بنت اسد آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ اس قدر پاکی کے ساتھ اور خوشبو کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بچہ نہ آیا ہوگا۔ آپ کے ختنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے تھے اور آپ کی پیدائش کے وقت اس طرح کا منظر تھا کہ دنیا جہان کی ہر چیز ساکن ہو چکی تھی اور خاموش تھی، جیسے کوئی انقلاب آنے کا ہو۔ اور جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے اپنی ولادت کے 15 منٹ بعد کروٹ بدلی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور کافی لمبے سجدے کے بعد آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے شہادت کی انگلی اوپر کی تو پورا کمرہ نور کی روشنی سے منور ہو گیا۔ یہ منظر حضرت بی بی آمنہ اور آپ کی دائی دیکھ رہی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ نے جلدی سے اٹھا کر آپ کو اپنے سینے سے لگایا، ساتھ ہی کمرے کی چھت پھٹی اور وہاں سے ایک بادل کمرے کے اندر داخل ہوا جس نے پورے کمرے کو اپنے اندر لپیٹ لیا اور کمرے میں دھند چھا گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بادل سے آواز آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1,24,000 پیغمبر کی شجاعت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یوسف سے زیادہ حسن دیا ہے۔ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ دنیا جہان میں خوشی نصیب پائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ غموں کے گہرے دلدل میں پھنس جائے گا۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے دادا حضرت ابو مطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے چاروں رکن حضرت ابراہیم کی سجدہ گاہ کے پاس جا کر سجدہ کرنے لگے، اور رکن ابراہیمی کے پاس سجدہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ آپ کی تعریف کرنے لگا۔ حضرت ابو مطلب فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد خانہ کعبہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو گیا، اور جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں سے زمین پر نور برس رہا تھا اور ہر چیز جگمگا رہی تھی۔ جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرندے منڈلا رہے ہیں، لیکن جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پرندے نہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے گھر
اتر رہے ہیں۔ جب میں دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو حضرت بی بی آمنہ وہاں سے باہر آئی اور میں ان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ ان کے ماتھے پر ہمیشہ نور کی روشنی رہتی تھی جو آج نہیں تھی۔ میں نے وجہ دریافت کی تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا، اے بابا، وہ روشنی میرا پیارا بیٹا تھا جو اس دنیا میں آ گیا ہے۔ حضرت ابو مطلب نے اپنے پیارے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا اور دیکھا کہ ان کے چہرے کا نور کسی کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتی تھی اور ان کی خوشبو دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ تھی۔ حضرت ابو مطلب نے آپ کو بوسہ دیا اور جب آپ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نبوت پر فائز کیا اور آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگوں کو ہدایت دینے لگے۔ لیکن جب آپ کا وقت وفات قریب آیا تو آپ تب بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی کہ یا اللہ، باقی نبیوں کی امت کی طرح میری امت کو اس دنیا میں ان کی گناہوں کی سزا نہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ بات مان لی۔ میں قربان جاؤں ایسے نبی پر۔ اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کریں گے اور نامہ اعمال تھمائیں گے تو سب سے پہلے جہنم کو بلایا جائے گا اور جہنم کی خوفناک چیخ سن کر تمام انسان نفس و نفسی میں پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ ملائکہ اور انبیاء بھی اپنی امت کو بھول جائیں گے اور یہ کہہ اٹھیں گے، نفسی نفسی نفسی۔ تب ایک آواز آئے گی، امتی امتی امتی۔ میں صدقے جاؤں ایسے نبی پر جو اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے اور اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بتائے طریقے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیدائش کا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت اور نصیحت بھری کہانی میں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔